الفاظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں ہمارے لہجے میٹھا یا تلخ بناتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ ایک نفرت ہی تو ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ دیر سے ہی صحیح مگر کچھ بنو، کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ الفاظ گرا دیتے ہیں جذبات کی قیمت، ہر بات کو الفاظ میں تولا نہ کرو۔ انسان کی ساری پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ عورت کے چہرے پہ تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ تین طرح کے لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو ان کو مت روکو: والدین، بچے اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے، مگر بڑھاپا نہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کیجیے، جب آپ صحیح ہوں صرف خاموشی اختیار کریں۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اعمال حشر تک ہی ساتھ نبھاتے ہیں۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور وہ یہ ضد کر بیٹھا ہے کہ اس کو تم ہی مناؤ گے، تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے پاس رکھتا ہے۔ جب سائے قد سے اونچے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ لیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ یاد رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ خوشامد وہ زہر ہے کہ جس نے بھی پیا وہ زیادہ دیر اپنے مقام پر نہیں رہ سکا۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سنتے۔
بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے۔ محبت اگر صرف چہرے سے ہوتی تو خدا کبھی دل نہ بناتا۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہوں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ ٹھوکر وہی کھاتے ہیں جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتے۔ دنیا میں بس دلوں کو جیتنے کا ہنر سیکھو، ورنہ دنیا جیت کر سکندر بھی خالی ہاتھ گیا تھا۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ جب کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو تو فخر نہیں شکر کرو کہ رب نے اس قابل بنایا کہ اس کی عطاؤں کو اسی کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہیں وہ کبھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ دنیا میں کوئی تمہیں ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، کسی کے لیے مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی اور سچ بولو تو بے ادبی ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے۔ انسان دولت کماتے کماتے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت یاب ہونے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کی فکر میں اپنا حال ضائع کر دیتا ہے، اور پھر مستقبل میں ماضی کو یاد کر کے پچھتاتا ہے۔ جیتا اس شان سے ہے کہ مرنا بھول جاتا ہے، جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی جیا ہی نہ ہو۔ رشتے انہی لوگوں سے بنائیں جو نبھانے کی اوقات رکھتے ہوں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔